کرتا ہوں آخری ملاقات سے جانثار اختر کی نظم۔ مت روکو انہیں پاس آنے دو، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں خود نہ جنہیں پہچان سکوں، کچھ اتنے دھندلے سائے ہیں۔ دو پاؤں بنے ہریالی پر، ایک تتلی بیٹھی ڈالی پر، کچھ جگمگ جگنو جنگل سے، کچھ جھومتے ہاتھی بادل سے۔ ایک کہانی نیند بھری، ایک تخت پہ بیٹھی ایک پری، کچھ گنگن کرتے پروانے، تو ننھے ننھے دستانے۔ مت روکو انہیں پاس آنے دو، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ کچھ چاند چمکتے گالوں کے، کچھ بھونرے کالے بالوں کے، کچھ نازک شکنے آنچل کی، کچھ نرم لکیریں کاجل کی۔ ایک کھوئی کڑی افسانوں کی، دو آنکھیں روشن دانوں کی، ایک سرخ دلائی گوٹ لگی، کیا جانے کب کی چوٹ لگی۔ وہ شعر پرانی غزلوں کے، عنوان ادھوری نظموں کے، ٹوٹی ہوئی ایک اشکوں کی لڑی، ایک خشک قلم ایک بند گھڑی۔ کچھ ساتھی چھوٹے چھوٹے سے، کچھ رشتے ٹوٹے ٹوٹے سے، کچھ بگڑی بگڑی تصویریں، کچھ دھندلی دھندلی تحریریں، کچھ اجڑی اجڑی آشا، کچھ اجڑی اجڑی دنیایں، کچھ بھٹکی بھٹکی آشائیں، کچھ بکھرے بکھرے سپنے ہیں، یہ غیر نہیں سب اپنے ہیں۔ مت روکو انہیں پاس آنے دو۔ واہ واہ، یہ جانثار کی آخری ملاقات۔ فیض صاحب نے ملاقات ایک نظم لکھی۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے۔ عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں۔ ہزار ماہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں میں الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں۔ اسی کی شبنم سی خاموشی میں یہ چند قطرے تیری جبیں پر برس کے موتی پرو گئے ہیں۔ بہت سیاہ ہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے، اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تیری نظر ہے۔ وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گل ستاں میں سلگ رہا ہے، وہ غم جو اس رات کا سمر ہے، کچھ اور تب جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے۔ علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے، جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روشن افق یہی ہے۔ یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے، یقین جو غم سے عظیم تر ہے، سحر جو شب سے عظیم تر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دونوں علمی تھی، کتاب پہ بات ہو گئی، امو نے پیسے سنا دیا، آج اس کی لانچ ہے دوسری ملاقات کی۔ اب ظاہر ہے کہ دوسری عورت کشور کی تھا۔ جب میں آیا ہوں تو یہی تھی، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کچھ کہوں۔ اب تقریباً میرے جانے کا ہی وقت ہے۔ 66 برس میں نے جھوٹ لکھا، جھوٹ بولا۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں سچ کہوں گا، کوئی لفظ جھوٹ نہیں کہوں۔ پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے۔ صوبہ سندھ میں ایسی مردم شماری ہوتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ سندھ کی حکومت نے یہاں کی مردم شماری کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ کوئی غریب نہیں ہے پاکستان میں، ایک آدمی غریب نظر نہیں آتا، نہ سڑکوں پہ، نہ گاؤں میں، نہ دیہاتوں میں، سب امیر ہیں۔ پاکستان پہ قرضہ نہیں ہے، ایک آنے کا قرضہ نہیں ہے۔ جو پیسے ہمارے لیے ملے ہیں ہمیں وہ تحفہ ہے، اور گفٹ کو قرضہ نہیں کہتے۔ بلا وجہ اخباروں پہ اور سب پہ تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم قرضے میں دبے ہوئے ہیں۔
پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، پھر بھی وہ وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، وہ پیدل سرحدوں پہ جاتے ہیں. اب اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فوجی سپاہیوں نے، آرمی نے، نیوی کے افسروں نے، پولیس نے اور دوسری اسپیشل فورس نے مل کے 2 دہشت گرد مار دیے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا ایسا. ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی سب سے اچھی کرکٹ ٹیم. علامہ نے جو خواب دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ پاکستان ہے. قائد اعظم کی محنت جگہ جگہ رنگ لا رہی ہے. 10 لاکھ بچے پچھلے 10 مہینوں میں اس لیے یہ ملک چھوڑ گئے کہ اب کسی برے ملک میں جا کے رہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے. اور میں اس ملک کی کیا تعریف کروں، جس نے مجھے کمائی کا رستہ دکھایا، جس نے مجھے لکھنا سکھایا، جس نے مجھے بولنا سکھایا. ایسا ملک اور کہیں نہیں ہے. بدقسمت ہے کہ 2 بڑے برے ملک ہمارے آس پاس ہیں. سامنے ہندوستان ہے، پیچھے افغانستان ہے. قائد اعظم کو یہ پلاٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بات جو میں نے مردم شماری کی تھی اس پہ ذرا زور دیں ذہن کو. مردم شماری بہت ضروری ہے. کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 3 کروڑ رہتے ہیں، مگر سرکار کراچی میں صرف مردوں کو گنتی ہے مردم کی وجہ سے، عورتوں کو نہیں گنتی. وہ سمجھتی ہے مردم شماری صرف مردوں کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان تمام اچھائیوں کے باوجود پاکستان میں لوگ زندہ ہیں. کب کا مر جانا چاہیے تھا. اب مرتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ سارے ڈاکٹر باہر چلے گئے. تو باہر مطلب 15-20 ہزار ڈاکٹر باہر ہیں، وہ اگر پاکستان میں ہوتے تو ہم سب مر چکے ہوتے. چلیے اس بات کی خوشی منائیں اور اس کے بعد سب مل کے کہیں پاکستان زندہ باد، زندہ باد. ابھی میں لاہور سے آیا ہوں، وہاں کچھ کہہ گیا تھا اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کراچی کی اردو کانفرنس میں کچھ کہا تھا، اب نہیں کہوں گا. شاہ صاحب نے کہا انور بھائی میری عزت کا سوال ہے، اسی کے بارے میں کچھ مت کہیں. میں نے کہا شاہ صاحب میں صرف اسپیشل بچوں کے لیے کہہ سکتا ہوں. کہنے لگے کہے. میں نے کہا وہی تو پاور میں ہے. ایک آدمی نارمل نہیں، پھر بھی پاکستان زندہ باد. انور بھائی یہ اور یو پی کے حوالے سے آپ مبارکباد ان کو بنتی ہے نا. یہ آکسفورڈ والے تو کمال کرتے ہیں، دور دور سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر قریب نہیں آتے. ارشد میاں بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. لاہور میں جو شاہ صاحب میلہ لگا کے آئے ہیں، ایسا میلہ پنجاب میں کبھی زندگی میں لگا ہی نہیں. مطلب سوچ نہیں سکتے آپ کہ کیا ہوا ہے لاہور میں. سڑکیں بند، مال روڈ پہ ٹریفک بند، تباہی. اور ایک لگا کہ پنجاب پہلی مرتبہ جاگا ہے، اور پنجاب جاگتا ہے تو سبھی جاگ جاتے ہیں. مگر پھر جاگنے کے بعد پنجاب فوراً سو جاتا ہے. مگر یہ کہ شاہ صاحب نے کمال کیا. وہاں ایک ادبی فیسٹیول بہت ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور ادبی فیسٹیول ہوا پریئر ہال میں، پھر شاہ صاحب کا فیسٹیول ہوا، پھر لاہور میں ہوا، یہ کراچی میں آکسفورڈ کا، اسلام آباد میں ہے، گوادر میں ہے،
مطلب ادیب مرتے جا رہے ہیں اور فیسٹیول ہوتے جا رہے ہیں. کم سے کم ادیبوں کو زندہ رہنا چاہیے ایسے فیسٹیول اٹینڈ کرنے کے لیے. اگر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو کوئی پڑھا لکھا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا. بس سب جا رہے ہیں. اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے. حکومت کو ان کا خیال کرنا چاہیے. فیض صاحب کا شعر ہے, پیارے یار تیری جوشش جنوں پہ سلام, پیارے یار تیری جوشش جنوں پہ سلام, میرے وطن تیرے دامان تار تار کی خیر. اس شعر کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف امید رہ گئی ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سمجھ دی ہے, جو ان کو ذہن عطا کیا ہے, اتنی روشنی ان بچوں کی آنکھوں میں ہے, ساری امیدیں ہم لوگوں کی ان لڑکے لڑکیوں سے وابستہ ہیں. نکلو گھر سے. یہ تو ہوا تم کام کر رہے ہو دفتروں میں, اخباروں میں, ملوں میں, ہر جگہ کام کر رہے ہو تم لوگ. اب یہ وقت ہے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تمہارے ساتھ کے لیے باہر نکلو, اندر مت رہو. تم ہی لوگ ہیں. اقبال کا خواب بھی تم ہو, قائد کی محنت بھی تم ہو. ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, دھیلے کا کام نہیں کیا میری عمر کے لوگوں نے. خالی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ آ کے ہر ہفتے لوگوں کو خوش رکھوں. میرا کام دوسرا تھا, پڑھانا تھا, بچوں کو پڑھانا تھا. میں نہیں کر سکا وہ کام. ہر کام حکومت پہ مت چھوڑو, کیونکہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. قاعدہ بھی بدل دیا گیا ہے. اے بی سی ڈی اب نئی جو آئی ہے, ABCDEFGHQ. اس کے بعد اور پھر ایک GHQ کی اور بھی بڑی اچھی بات ہے. ہمارے فوج کے سربراہ جو ہے وہ حافظ GHQ, حافظ جی اردو میں. بہت اچھے آدمی ہیں, انشاءاللہ اچھا کام کریں گے, نیک آدمی ہیں. ان کے بارے میں آج تک میں نے کسی سے کوئی غلط لفظ نہیں سنا. جن حالات میں رہتے ہیں لوگ, شاہ صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ زہرا آپا کی ایک نظم سنا دیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں سے پروں کو تھام لیتی ہے, کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی. کوئی طوفان آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری, سانپ, چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خدا بندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف و اکبر, میری اس سرزمیں پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, بہت بہت شکریہ. منور مقصود صاحب, آپ کا بہت شکریہ.